شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عظیم صفحہ نمبر 190 اور 191 190 191 جلد نمبر 1 فتاوی عظیم. شاہ صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا, پتا کون تھا؟ ہندو. کون تھا؟ بولو بولو, اور دل خوش کرو یار, بولو زور سے یار. ہاں, برہمن. کون؟ گائے کا پیشاب دینے والا برہمن, انسان کے عضو کی عبادت کرنے والا برہمن, سر پر سارے بال نکال کر سفید چوٹی جس کو وہ سینڈی کہتے ہیں وہ رکھنے والا برہمن, ہندو ٹیکا لگانے والا, وہ شاہ صاحب سے سوال کر رہا ہے. ہندو ہندو سمجھ, ابھی دیکھیے پتا چل جاتا ہے ہندوؤں کی طرف کون ہے اور شاہ صاحب کی طرف کون ہے. ہندو سوال کرتا ہے دیکھیے شاہ صاحب سے, اور آج وہ ہندو کی زبان کون استعمال کر رہے ہیں. دیکھو ہندو کیا کہتا ہے. سوال, کوئی بت سے مدد چاہتا ہے, کسی عالم نے اس کو منع کیا کہ شرک مت کر, تو بت پرست ہندو نے کہا اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ بت خدا کے شریک ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عبادت کروں تو البتہ یہ شرک ہے. اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ بت مخلوق ہے اور اس کی عبادت کرو تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ یہ کیسے شرک ہو گیا؟ اس عالم نے کہا کہ قرآن میں متواتر آیا ہے کہ غیر خدا کی سے مدد نہ چاہو. تو بت پرست ہندو نے کہا کہ آدمی ایک دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ تو عالم نے کہا کہ آدمی زندہ ہے, ان سے سوال منع نہیں, اور تیرے بت مثلاً کنیا کالکا وغیرہ مردہ ہے, یہ کسی چیز پر قادر ہے. تو بت پرست نے کہا کہ تم لوگ قبروں پر جا کر ولیوں کی قبروں سے مدد اور ان سے شفاعت چاہتے ہو. دیکھو آپ کے لیے بات کون کرتا ہے؟ پہلے کون کرتا تھا؟ بولو نا. کلو شین یا دیرات نہیں, ہر بندہ اپنے باپ کی طرف, اپنے مچھلی کی طرف, تخم کی طرف لوٹتا ہے. اب دیکھو اپنے تخم کی طرف لوٹ رہے ہیں. وہ ہندو کہتا ہے ارے میں تو اگر اپنے بچوں کے بعد چلے جاؤں تو شرک ہے. تم مزاروں پر جاتے پہلے قبول جنت مانتے ہو, شفاعت چاہتے ہو, اس سے الزام آ رہا ہے کہ تم بھی شرک کرتے ہو. حاصل کلام تم لوگ اہل قبول کو جیسا مانتے ہو نا ویسے ہی ہم کنیا اور اپنے بچوں کو مانتے ہو. یہ کہتے کہ نہیں کہتے جیسا تم مزاروں کو مانتے ہو ایسا ہندو جو ہے وہ کو مانتے ہو. ہم نے کہا ابھی تیرے نانا نے تو شاہ صاحب سے سوال کیا تھا, وہ سوال کر رہا ہے شاہ صاحب کیا جواب دیں گے. جس طرح شاہ صاحب جائیں گے ان شاء اللہ ہم بھی اس طرح جائیں گے. اگر شاہ صاحب نے سے کون شکایت کر دی تو ہم واقعی میں گوئے کہ سب سے چھوڑ دیں گے. اس لیے شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ غلط فتویٰ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اللہ نے ان کے سینے پر علم و عرفان کی بارش بڑھائی کے ظاہر کی بات ہے. وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کے نام کی دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ حاصل کلام یہ تم لوگ اہل قبول کو جیسا جانتے ہو, ہم بھی ویسے اپنے بھگوانوں کو کنیا کو شنکر کو رام کو سمجھتے ہیں. ظاہرانہ اہل قبول میں بھی تم بھی کہتے ہیں ظاہرانہ اہل قبول میں کچھ قوت نہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں مجھ میں کوئی قوت نہیں. اگر تمہارا کلام یہ اہل قبول میں باطنی قوت ہے اور اس وجہ سے وہ لوگوں کی حاجت پوری کرتے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بتوں میں بھی باطنی قوت ہے اور وہ لوگوں میں اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. اگر تم لوگ یہ کہو کہ اہل قبول صرف یہی کہتے صرف اہل قبول سے صرف یہی کہتے ہیں کہ خدا سے ہمارے بات کو شفاعت کرو, تو ہم بھی بتوں سے یہی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے شفاعت کرو. دیکھو بالکل اب تو کوئی بات خالی نہیں رہی, میں تو کہتا ہوں اس قیامت کے مسئلے میں بات کی ضرورت بھی نہیں ہے. شاہ صاحب سے ہندو نے پوچھا, کس نے؟ ہندو نے پوچھا. جو ٹیکے لگاتے ہیں ٹیکے گھنٹے بجاتے ہیں, اس ہندو نے پوچھا. فرماتے اس سوال میں ہندو کو کچھ ہندو کے سوال میں ابہام ہے اور اس کو کچھ شبہ واقع ہوا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے میں اس کا جواب دوں گا, اس کے بعد اس مسئلے کی طرف جاؤں گا. فرماتے پہلا شبہ تو یہ کہ مدد چاہنا اور چیز ہے اور عبادت کرنا اور چیز ہے. آگے سے عوام مسلمانوں میں آگے چل کر لکھتے ہیں عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ہے کہ وہ لوگ خلاف شرع طور پر اہل قبول کی زیارت کرتے ہیں مگر ان کی عبادت نہیں کرتے. جس طرح کہ آج لوگ گھوم رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, ڈول بجا رہے ہیں, عورتیں جا رہی ہے, خلاف شرع ہے کہ نہیں؟ بھائی مزار کا تمام خلاف شرع ہے, عورتوں کو زیادہ خلاف شرع, تو شاہ صاحب فرماتے کہ وہ کام تو خلاف شرع کر رہے ہیں لیکن دیوسے وہ ہیں مسلمان, انہوں نے عبادت نہیں کی. فرماتے ہیں کہ اہل مسلمان
خلاف شرائع قبول کے ساتھ معاملہ تو کرتے ہیں مگر وہ پرستش نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے. میں نے کہا ہمارا اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور عبادت کی ذات کی کہی آتی ہے جو ذاتی اختیار کا مالک ہو، جو ذاتی اختیار کا مالک ہو. تو دیوس و ذاتی کی قید کو یہ شاخا بھی لگا رہے ہیں، شاخا بھی لگا رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ ذاتی کی قید علماء بریلوی نے لگا کر چوری دروازہ کھولا ہے. نہیں، ذاتی عقائد کی قید لگا کر ہم نے مسئلے کو آسان دینے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لے. اور تم چاہتے ہو کہ مسئلہ کبھی سمجھ میں نہ آئے اور تمہاری لیڈری چلتی رہے، تمہاری بہادری کی جو ہے وہ زور شور چلتی رہے. اس طرح سے احتیاط اولیاء کے اندر ہے کہ مولوی اسماعیل جلدی جب اس میں تقریب الایمان کی نا تو ہندوستان میں بڑی لڑائی گھوڑے ہوئے، بڑا لوگوں نے دوسرے کو مارا، ان کو گزران کمانا کم دے رہا ہے. ایسی کتاب لکھی تم نے جتنا سے قانونی کہتا ہے کہ اسماعیل جلدی صاحب جب آئے تو قانون صاحب سے اسماعیل جلدی سے پوچھا گیا ابھی تم نے کتاب کیسی لکھ دی؟ بولے کیا ہوا؟ بولے ہندوستان میں بڑے ہو رہے لوگوں خیمت کر رہے ہیں. بولے ہاں؟ بولے ہاں ہاں ہاں. بعض جگہ پر شرک خفی کو میں نے شرک جلی لکھ دیا. کتنا بڑا ظلم ہے، دیکھو کتنا بڑا شریعت کا مذاق. آپ منصف بنے یار، آپ منصف بن کر دیکھیں سرکار والی کا دربارہ کس نے کھولا ہے. آپ تھوڑا اس مسئلے کو سنیدگی سے لے کر کھولیں. تھانوی دین کے مسئلے کا سب سے بڑا منفرد مبلغ ہے وہ احتیاط اولیاء میں لکھتا ہے اسماعیل دہلوی جو بھارتیوں کا سب سے بڑا باپ ہے ان غیر مقلدوں کا بھی اور ان دیوبندیوں کا بھی. وہ کہتا ہے کہ جب اس سے کہا تو ہاں ہاں کچھ جگہ پر میرا قلم تیز چل گیا. یعنی جو شرک نہیں تھا میں نے اس کو شرک کہہ دیا، جو شرک خفی تھا اس کو شرک جلی کہہ دیا. یعنی جو گناہ نہیں تھا میں اس کو گناہ کہہ دیا، جو کفر نہیں تھا اس کو کفر کہہ دیا، جو شرک نہیں تھا میں نے اس کو شرک کہہ دیا. اب آپ کہتے کیا کہیے؟ تیرا باپ جو سب سے بڑا اسماعیل دہلوی تھا اس کے سامنے جب یہ حقیقت واقف ہو گئی اور اس نے حقیقت کو پہچان بھی لیا، جان بھی لیا، مان بھی لیا اور کہہ بھی رہا کہ مجھ سے غلط میں نے لکھ دیا، جو کفر نہیں تھا اس کو کفر کہہ دیا، جو شرک نہیں تھا میں نے شرک کہہ دیا. اب آپ بتائیے اگر ان کے دلوں میں اسلام اور فرقہ واریت سے نفرت ہوگی اور اسلام سے محبت ہوگی اور اسلام میں اصلاح اور مسلمانوں کی آپس میں اشتراک محبت اور بھائی چارے کی سزا کرنے کا جذبہ ہوتا تو اسماعیل دہلوی کیا کہتا؟ ہاں ہاں میں اعلان کرتا ہوں میری کتاب چھاپنا رک دو، جب تک میں اقتدار کو نہ نکالوں میری کتاب نہیں چھپے. اس لیے کہ تو انتشار کر رہا کہ گناہ اور مشکل نہیں تھا میں نے شرک کر دیا تو کتنا بڑا یہ اسلام ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جب شرک نہ ہو تو شرک آ جائے کہنے والا مشرک، جو کفر نہ ہو تو کفر جائے تو کہنے والا کافر. تو اسماعیل دہلوی اتنا بات دیوس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کفر نہیں ہے میں تو کفر کہہ رہا تو خود بھی تو کافر ہو رہا ہوں، خود بھی تو کافر ہو رہا ہوں. یہ شرک نہیں تو شرک کہہ رہا تو خود بھی تو مشرک ہو رہا ہوں. لیکن جواب کیا دیتے اسماعیل دہلوی صاحب؟ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، لڑ جھگڑ کا سب صحیح ہو جائے گا اور دیوس سے لڑ جھگڑ کے تو صحیح ہو جائے گا لیکن تو مسلمان بچا. تو نے تو شرک خفی کو شرک جلی کہہ دیا تو تو مسلمان بچا. تو نے اسلام گویا کہ جو عمل کفر نہیں ہے اس کو کفر تو نے کہہ دیا. شرک جلی کیا ہے؟ شرک خفی کیا ہے؟ ریاکاری جو بڑا کبیرہ کیا ہے؟ ریاکاری. لڑ جھگڑ کا سب صحیح ہو جائے گا. ہم نے کہا دیوسو بندہ اپنے باپ کی گاڑی پر تو کسی نے صلاح کر سکتا ہے لیکن نبی کی گاڑی پر تم جیسا بےغیرت صلاح کر سکتا ہے، ہم صلاح نہیں کر سکتے. یہ لڑائی قیامت تک چلے گی، یہ لڑائی قیامت تک چلے گی. آپ سوچو کہ فرقہ واریت کا دربارہ کس نے کھولا ہے؟ کسی نے مسلمانوں کو لڑوایا؟ ہم نے بریلوی نے لڑوایا، دیوس اسماعیل دہلوی نے لڑوایا ہے. جس اسماعیل دہلوی نے لڑوایا اور کہتا لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. ہم نے کہا تمہاری ماں کو کوئی لے کر بھاگے تم اس سے راضی ہو سکتے ہو لیکن جو رسول کو گالی دے دے ہم اس سے راضی ہو سکتے. اس لیے کہ شدت کا مسئلہ ہے، جو اس مسئلے میں شدت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور سرکار کے لیے جس سے تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہو چاہے وہ توہین کا نکلتا ہو لیکن تعریف کا بھی نکلتا توہین کا نکلتا ہو، ایسے کلمات بھی کہنا حرام ہے. جس طرح کہ یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، چاہے رائنا سے تعریف کا لفظ نکلتا ہو لیکن توہین کا بھی لفظ نکلتا ہو تو وہ لفظ منع کر دیا جس میں توہین کا شامل ہے. تو قرآن نہیں چاہتا کہ جناب قرآن بھی کل جلد ہوگی جب تک کہ گستاخی کو توڑی نہ کرے. اور تو نے کہتے لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. بابیوں الحمدللہ ہمارے رب و کے اندر اولیاء کی اور رسول پاک کی محبت ہے. ہم نے جب تک دم دم تم خناسوں سے ہم لڑ رکھیں گے، تمہاری کبھی رکھیں گے لیکن کبھی سے تمہارے ساتھ ہم واقع